اس روز اپنی اور اپنے لخت جگر کی زندگی بچانے کو کبھی بھی خود کو نیند کے حوالے نہ کرتی۔ مدیحہ نے اس کے پلنگ کی چادر کی طرف مٹی کا تیل چھڑکا اور پھر ماچس کی تیلی جلا کر چادر پر ڈال دی۔ شعلوں نے بھڑکنے میں سیکنڈ نہ لگایا، تپش کے پہلے وار پر ہی آپی کی آنکھ کھل گئی۔ خود پر شعلوں کا لپکتا دیکھ کر ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مدیحہ سیڑھی میں کھڑی تھی، دیورانی کی چیخ سن کر جلدی سے سیڑھیاں اتر کر غسل خانے میں گھس گئی۔ پڑوس کی چھت پر ان کا بچہ گیند اٹھانے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جو چیخ سنی بھاگ کر منڈیر کی جانب آیا اور دوڑتا ہوا نیچے گیا اور ماں کو بتایا کہ دلہن آنٹی کو آگ لگی ہے۔ پڑوسی سے ان کی ملازمہ چھت پر دوڑی آئیں، منڈیر سے چھت پر پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ آپی کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اٹھا کر پلنگ سے دور پھینک دیا تھا، فرش پر گرا ہوا تھا۔ ملازمہ نے جان پر کھیل کر بچے کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کے پیچھے آپی کمرے سے نکلی، تب تک ان کے کپڑوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کپڑوں میں ہوا لگنے سے آگ بھڑک کر زیادہ ہو گئی اور پھر آپی نے ہمت نہ ہاری۔ ممتا کی ماری ماں ملازمہ کے پیچھے بھاگی تو مگر سیڑھیوں تک آتے گر گئی۔ ملازمہ کے بعد ٹونی کے بتانے پر اس کی والدہ اور چچی بھی بھاگتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے زور زور سے در بجایا۔ ملازمہ جس کے بازوؤں میں بچہ تھا، اس نے صحن عبور کر کے آپی کے گھر کا در کھولا۔ یہ خواتین اوپر گئیں جہاں سیڑھی کے پاس میری بہن جلے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی۔ وہ 80% جل چکی تھی۔ ٹونی نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مدیحہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کے ہاتھ میں بوتل اور ماچس تھی، تبھی وہ تیزی سے نہانے کے بہانے غسل خانے میں گھس گئی تھی۔ ابھی یہ لوگ گھر میں موجود تھے کہ آپی کے ساس سسر آ گئے۔ ملازمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ دادی نے پوتے کو اس کے بازوؤں سے لے لیا۔ بچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، غالباً سر میں چوٹ آئی تھی۔ ساس سسر اوپر گئے، بہو بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے کوئی بیان نہ دیا۔ اس کی زبان کو شعلوں کی تپش نے چاٹ لیا تھا۔ الفاظ اور خیالات تک جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ وہ چاند سا چہرہ اور سندل سا بدن راکھ میں بدل گیا تھا۔ آپی کو نیچے لائے، وہ ہوش میں آئیں اور نہ ہی انہوں کے کچھ بیان دیا۔ بچے کو اسپتال لے جایا گیا۔ اس کی جان بچ گئی مگر ماں ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی۔ کہتے ہیں ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے اور ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، نہ جانے کون سی دنیا میں۔ میری بیچاری بے قصور بہن کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے جلے ہوئے وجود کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی اور اس کی منحوس جٹھانی اس گھر میں رہتی رہی۔ ملازمہ کو ڈرا کر آپی کے جیٹ کی کافی موٹی رقم دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ ٹونی تو بچہ تھا، اس کے والدین نے اس کو بھی سختی سے تاکید کر دی کہ تم اس بارے میں ایک لفظ نہ بولنا ورنہ پولیس ہم سب کو پڑوسن کو جلانے کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی اور جیل میں بند کر دے گی۔ اچھا ہے کہ ہم اس معاملے سے دور رہیں۔ جہاں انصاف کا بول بالا نہ ہو اور رشوت کے کرشمے جلوہ گر رہتے ہوں، وہاں تو لوگ سچی گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ غرض آپی کے جیٹھ اور سسر نے چولہا پھٹنے کا کیس درج کرا دیا کیونکہ مدیحہ دولہا بھائی کے سگے چچا کی بیٹی تھی، مگر جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ وہ کب واپس آ سکتی تھی؟ وہ کون عینی شاہد تھا جو اس کے حق میں گواہی دیتا؟ ایک محبت کرنے والا شوہر غمزدہ تھا، مگر وہ تو حادثے کے وقت پر دیس تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب تک یہ چولہے پھٹتے رہیں گے اور میری بہن ایسی بے گناہ عورتیں جل کر مرتی رہیں گی۔ اف، یہ شرفا کے گھرانے جو اپنی عزت رکھنے کو تھانے کچہری سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ اگر مرنے والی سے ناطہ تھا تو جس نے جلایا وہ بھی تو ان کے گھر کی عزت تھی، اور گھر کی عزت بچانا ہمیشہ شرفا کا شیوا رہا ہے۔ اشر کو انہوں نے ہم کو نہ دیا کیونکہ وہ اپنے دادا کی جان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کو اس کی تائی نے گود لے لیا اور پالا پوسا۔ وہ اب ماشاءاللہ جوان ہے، کبھی کبھار ہم سے ملنے آتا ہے۔ جب بھی اس کی صورت دیکھتی ہوں آپی کے نقوش کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپی کا پیار بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر اس دنیا میں انصاف نہیں تو اللہ کے گھر تو ضرور ہوگا۔